سامعین محترم، بزرگان من، معزز ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے کہ جس کے بے شمار احسانات و انعامات ہم پر اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ درود و سلام خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کے نیک بندوں پر، اس کی نیک بندیوں پر۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ ادا کیا کہ بے شمار احسانات و انعامات، کہ ان تمام احسانات و انعامات میں سے اللہ تعالیٰ کا مجھ پر، آپ پر ایک احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب ہے، اور اس قرآن پاک کے بے شمار فضائل اور اس میں بے شمار احکامات کا ذکر، جس نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا، جنہوں نے ان کی برائیوں کو ختم کر کے انہیں نیکیوں کی طرف راغب کر دیا۔ اسی قرآن پاک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کہ اس قرآن پاک کو لوگوں پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا یہ پڑھنا بیکار نہیں ہے، تمہارا یہ پڑھنا بے سود نہیں ہے، تمہارا یہ پڑھنا بیکار نہیں ہے، تمہارا یہ پڑھنا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ خود تمہارے لیے تمہارا دوست بنتا ہوا تمہارے حق میں شفاعت کرنے والا بنے گا۔ جہاں سب رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، جہاں گھر والے چھوڑ جائیں گے، جہاں رشتے دار چھوڑ جائیں گے، جہاں پر عزیز و اقارب چھوڑ جائیں گے، جہاں پر بڑے بڑے محبوب چھوڑ جائیں گے، جہاں پر سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن اس قرآن پاک سے دنیا میں محبت کرنے والا شخص فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قرآن پاک اس کے لیے شفیع بن کر آئے گا، اس کے حق میں سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ اس مختصر ٹائم کے اندر یقین جانیے، میں آپ کے سامنے چند ہی باتیں رکھ سکوں گا اور دل کی گہرائیوں سے آپ تک ماہ رمضان سے پہلے، کہ جس ماہ رمضان کی آمد ہے، کہ جس کی آمد کے بعد ہر مسجد آباد ہو رہی ہے، ہر زبان پر قرآن پاک کی تلاوت ہے، حافظ مصلوں پر کھڑے ہوئے ہیں، تاجروں نے دکانیں بند کر دی ہیں، لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ صدقات و خیرات میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی امداد میں لگے ہوئے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن پاک پر غور کیا؟ سورہ زمر، اس کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، صرف ترجمہ آپ کے سامنے، اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کتاب نازل کی ہے،
یہ سمپل سا ترجمہ ہے. کتاب متشابہہ، ایسی کتاب کہ جس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، یکساں ہیں. مثانی، تیسری خصوصیت کہ بار بار دہرائے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ مارکیٹ میں ایک چیز آئی غائب ہوگی پھر صدیوں تک وہ چیز ملتی نہیں ہے. مثانی، ایسے مضامین، ایسی آیات جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے. اس کا اثر کیا ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کا دلوں پر اثر کتنا ہوتا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کس کو دیکھ کر؟ کسی بلا کو دیکھ کر، کسی جن کو دیکھ کر، کسی خوفناک منظر کو دیکھ کر نہیں. اس قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں اس کا اثر اتنا ہوتا ہے. جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہے، برے لوگوں کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر ہے. جب ایک مومن پڑھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، اس پر تدبر کرتا ہے، اس کو اپنے سامنے رکھتا ہے، دل کے اندر اتارنے کی کوشش کرتا ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. اللہ جو یہ حصہ ہے اس آیت کا، اس کا مصداق ہمیں بنا دے. ہمارے دلوں میں اس قرآن پاک کی محبت پیدا فرما دے. اس قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما. اس قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اس پر تدبر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ایسے لوگوں کے جسم، ایسے لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے. اللہ ہمارے دلوں سے نفرتوں کو ختم فرما دے. اللہ ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما دے. اللہ اس قرآن پاک کی جو سچی اور کھری محبت ہے اللہ اسے ہمارے دلوں میں اتار دے. یہ اللہ اس قرآن پاک کے جتنے فضائل ہیں یہ اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما. اس قرآن کی بڑی تاثیر ہے. آئیے سورہ حشر کو پڑھتے ہیں. میں صرف ترجمہ آپ کے ساتھ، کبھی غور تو کریں. فرمائے لو انزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن پاک کو، جس کو ہم نے انسانوں کے لیے مختص کیا، جنات کے لیے مختص کیا، یہ اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑ پر نازل کر دیتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ دیکھتے کہ یہ قرآن پاک اگر پہاڑ پر نازل ہوتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ یہ پہاڑ دبتا ہی چلا جاتا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے پھٹ جاتا. اور یہی وہ قرآن ہے یقین جانیے جس نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا، تبدیل کر کے رکھ دیا. یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی. میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما خود بیان کرتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں، صحابہ کی تعداد کتنی ہے یقین جانیے. کبھی غور کیا، کبھی فکر کی؟ اور میرے نبی نے اس صحابی کا ذکر کرتے ہوئے کہا خذوا القرآن من اربعہ، اگر تم نے کہیں قرآن پاک کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، لینا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے قرآن کی، تو میرے 4 صحابہ ہیں، ان سے قرآن پاک کو حاصل کر لینا. انہی 4 صحابہ میں
صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ہے. کیسے صحابی؟ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ اقرا علیہ القرآن. اے عبداللہ مجھے قرآن پاک پڑھ کر سناؤ، مجھ پر قرآن پڑھو، میرے سامنے قرآن پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو. کہا اللہ کے رسول میں پڑھوں آپ سنیں گے؟ جبکہ قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہاں آپ پڑھیں، اس لیے کہ میں دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں. تلاوت شروع کی سورۃ النساء. جب تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. قیامت کا منظر ہے، کہیں میرے نبی گواہ بنیں گے. اللہ اکبر. اس آیت کو سن رہے دل پر کتنا اثر ہو رہا ہے. کبھی غور کرنا اس آیت کے ترجمے پر کہ میرے نبی کیوں روئے ہیں. رب کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، مجھے گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا، میں نے امت کے بارے میں گواہی دینی ہے. رو رہے. یہ قرآن کی تاثیر، قرآن پاک کا اثر. لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیا وجہ ہے کہ میرے دل پر، آپ کے دل پر، ہمارے دلوں پر، مسلمانوں کے دلوں پر اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ چھاپنے والے قرآن پاک چھاپ چھاپ پر یقین جانے ڈھیر لگا دیے. کئی قرآن پاک ختم کر دیے جاتے ہیں، تکمیل ہوتی ہے لیکن صرف تکمیل کی حد تک ہے. اس کے جو احکامات ہیں ان پر عمل نہیں. قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، جو اللہ نے حدود دین کے احکامات کی مقرر کی ہیں لیکن ان سے کراس کر رہے ہیں. قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، جن احکامات کا ذکر ہے، حلال کا ذکر ہے، حرام کا ذکر ہے، کیا ہمارا اس پر عمل ہے؟ لفظ ب لفظ پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کے باغی بنتے چلے جا رہے ہیں. کئی راتیں قرآن پاک کی تلاوت. ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے پر، ختم کرنے پر فخر ہے. اللہ کی قسم سمجھنے پر فخر ہونا چاہیے. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں. بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہے لیکن مثالوں کا وقت نہیں ہے. صرف وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں پر کتنا اثر ہے. وہ کون سا جمعہ ہے کہ جس کے اندر ایک خطیب کھڑا ہو کر یہ نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دنیا سے جاؤ تو مسلمان بن کر جانا. کون وہ خطیب ہے، امام ہے، مؤذن ہے، مسلمان ہے جو سورہ جمعہ کو نہیں پڑھتا؟ بعض دفعہ جمعے کے اندر اس کی تلاوت کرنا ثابت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. کبھی غور کیا؟ میں نے کہا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ روتے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ دل ڈر کیوں نہیں جاتے؟ آنکھیں نم کیوں نہیں ہوتی؟ ہاتھ اٹھ کیوں نہیں جاتے؟ پیشانیاں جھک کیوں نہیں جاتی ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی قسم پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، ورنہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی. جب جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کی نماز کے لیے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ. کاروبار کو چھوڑ دو. یہ نہیں کہا کہ جب مؤذن
اقامت کہہ دے، امام مصلی پر کھڑا ہو جائے، پھر دکانیں بند کرنی ہے، نہیں، ہم اس کے برعکس عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے 2 رکعات کو اللہ کی قسم جمعہ سمجھ لیا ہے۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، جاؤ کسی مسلک کے کسی خطیب سے، امام سے جا کر پوچھو کہ جمعے کا ثواب کس کو حاصل ہوتا ہے، اثر کیسے ہو۔ ہر خطیب اچھی سے اچھی بات بتلائے، لیکن جب میں جمعے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، پہلا حال بمشکل پر ہوتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے جمعے کے لیے، اور امیدیں بڑی قائم کی ہوئی ہیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، بتلا دو بڑا بخشنے والا، آفر قبول نہیں ہے تو بڑی سزا بھی دینے والا، میرا عذاب بھی سخت ہے۔ لیکن اللہ کی قسم دلوں پر دنیا کا اتنا اثر ہو چکا ہے کہ قرآن سنتے ہیں، خطبہ کو سنتے ہیں، ائمہ کو سنتے ہیں، لیکن وقت پر اپنی دماغوں کو بند کرنا ہے، مسجد کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم ادھر بھی گھر ہے، ادھر بھی گھر ہے، سامنے بھی گھر ہے، لیکن مسجد میں پہنچنا کب ہے یہ میری مرضی ہے کہ میں نے کب آنا ہے، مجھ پر کوئی فتویٰ تو جاری کرتے ہیں۔ کیسے دلوں پر اثر ہو؟ میرے رب کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے رب کا قرآن دلوں کے دریچے کھول دیتا ہے۔ لیکن آج یقین جانیے، دہلا دینے والی خبریں فلسطین سے آتی ہیں، معصوم بچوں کے بارے میں آتی ہیں، ماں اور بہنوں بیٹیوں کے بارے میں آتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شہید کر دیے گئے، مساجد کو مسمار کر دیا گیا، ہاسپٹل تباہ کر دیے گئے، گھروں سے بے آباد کر دیا گیا، ان کا اپنا ملک ان سے چھینا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان پہاڑ کی مانند ہے۔ وہ پیغام دیا انہوں نے، اللہ کی قسم یہ پیغام دیا ہے، ایک بچہ ہے، گھبراہٹ ہے، پیچھے گھبراہٹ ہے، گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، مساجد کو شہید کر دیا گیا، گھر نہیں ہے، مارکیٹیں نہیں ہیں، ہاسپٹل نہیں ہے، بازار نہیں ہے، لیکن دلوں کے اندر اتنا مضبوط ایمان ہے کہ ایک پتھر پر بیٹھا ہوا ایک بچہ پڑھ رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ایک چھوٹا سا بچہ قرآن پاک کی تلاوت وہ کر رہا ہے، رونگٹے ہمارے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ ہمارے پاس یہ ایمان کیوں نہیں؟ آزادی کے باوجود، امن کے باوجود مساجد آباد کیوں نہیں ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں ہے؟ تیرا خوف ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ یہ بچہ پیغام دے رہا ہے، اللہ میرا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، تو نے کہا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت موجودہ دور کے لحاظ سے فلسطین والوں پر کیسے فٹ ہو رہی ہے، اہل ایمان پر کیسے فٹ ہو رہی ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کم خوف ہے کہ ان کے قریب ہی موت دلدلاتی پھر رہی ہے، اس کا ڈیرا ہے، اس کا اختیار ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کو نہیں پتا کس وقت کہاں سے میزائل آ جائے، گولی آ جائے، بم بلاسٹ ہو جائے، نہیں پتا کہ کس جگہ پر بیٹھا ہو، اللہ کی قسم اسی زمین کو تباہ کر دیا جائے۔ لیکن پیغام ہے سب کچھ تباہ کر دو، ہمارے دلوں سے ہمارے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ پیغام دیا ہے، عقیدہ ہے، نام کا عقیدہ نہیں، حقیقت میں توحید پرست ہے، لیکن ہم آزادی کے باوجود جمعے والے دن اپنی مسجد کو پر نہیں کر سکتے ہیں۔ عام نمازوں میں ہماری مساجد کیسے آباد ہوں گی؟ کیا ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہارے مالوں میں، تجارتوں میں، تمہارے کاروبار میں کمی کر کے ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے۔ بچہ پڑھ رہا ہے، کبھی غور تو کرو۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
نہ تمہارے پھل رہیں گے، نہ تمہاری جانیں محفوظ رہیں گی۔ ایک ایک خاندان کے 15 افراد کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ ہماری مسجد میں ایک جنازہ آ جائے، جب تک بیٹا نہ آئے ہم جنازہ نہیں پڑھتے ہیں، باپ نہ پہنچے ہم جنازہ نہیں پڑھتے ہیں، بھائی نہ آئے ہم جنازہ نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم اللہ کی قسم انتظار کرتے ہیں، قاری صاحب یہ شخص جو فوت ہوا ہے اس کے کچھ پیارے کچھ رشتہ دار حیدرآباد میں رہتے ہیں، آ رہے ہیں، تھوڑی تاخیر ہو جائے گی۔ لیکن وہ ایسے لوگ ہیں اتنے مظلوم ہو گئے کہ 15 افراد کا جنازہ ہے، لیکن جنازے کے اندر ایک فرد بھی شامل نہیں ہے گھر کا۔ لیکن پیغام دے رہا ہے یہ بچہ قرآن پاک کے ذریعے سے، مسلمانوں وبشر الصابرین، کہ اللہ تیرے ان آزمائش پر ہم صبر کرنے والے ہیں۔ تو نے خوشخبری کا وعدہ کیا ہے، اللہ ہم صبر کریں گے۔ اللہ کی قسم ایمان ایسا ایمان، میں نے کہا سب کچھ برباد ہو گیا، جانے گئی، مال گیا، مارکیٹیں گئی، ہاسپٹل گئے، مساجد گئی، محفوظ ہے تو ایک ایمان محفوظ ہے۔ اور اس کے باوجود ہم جو ٹینٹ لگاتے ہیں گلیوں میں شادی کے لیے، میوزک کے لیے، ڈانس کے لیے، وہاں ٹینٹ لگائے، خیمے لگائے، زمین کو ہموار کر کے، یہ جو ہماری دکانوں کے آگے چھوٹے چھوٹے پھٹے رکھے ہوتے ہیں تاکہ کوئی یہاں پر بائک نہ لے آئے، ایسی تکون یا 4 کونے والی ایسی پھٹیوں کی ایک دستی بنا کر، چوکی بنا کر اس کو رکھا جا رہا ہے، ادھر پوری ترتیب کے ساتھ رکھا، اس کے اوپر قالین بچھائے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ وہ پیغام ہے، اتنی تکالیف کے باوجود اس پیغام کو سامنے رکھا جو میرے نبی نے کہا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے نبی کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت جو بالکل آخری وقت میں کی وہ یہی تھی کہ لوگوں اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے غلاموں کا خیال کرنا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ نے کیسے خیال کیا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا نماز کی حالت میں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا ہے اور لوگوں کو پیغام دیا میری جان جاتی ہے تو جائے لیکن رب کا حکم، رب کے احکام، رب کی عبادت نہ جائے۔ اثر ہے قرآن پاک کا، لیکن آج ہم پر اثر نہیں، وہ پیغام دے رہے ہیں، اس حالت میں بھی پیغام دے رہے ہیں، اور یہی وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ باپ کیسا، بیٹا کیسا، باپ بھی تقوی کا پہاڑ، بیٹا بھی تقوی کا پہاڑ ہے۔ میرے نبی پر اس قرآن پاک کا کتنا اثر ہوا۔ آج ہم فخر کرتے ہیں میں نے اتنے قرآن پاک پڑھ لیے، میں نے 3 دن میں پڑھ لیا، میرے 5 دن میں پڑھ لیا۔ آئے گا رمضان، کیا صرف قرآن پاک ماہ رمضان کے لیے؟ فرض نمازوں کی حفاظت صرف ماہ رمضان میں؟ سنت رسول کی حفاظت صرف ماہ رمضان میں؟ بقیہ ایام قتل کے حوالے؟ کیا سمجھتے ہو کہ اس طریقے سے کامیابیاں آئیں گی؟ یہ اللہ کی قسم کامیابی کی صورت نظر آ رہی ہے کہ ایک عورت آپ کے ایک اہم صوبے کی وزیر اعلیٰ بن رہی ہے۔ سب نے دعوے کیے ہیں، سب نے دعوے کیے ہیں، اس منبر رسول پر کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ دعوے پیشاب کی جھاگ کی مانند ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ تمہاری رقم میں سے ہمارے مسلمانوں کے خون کو چوستے ہوئے تم نے اتنا ٹیکس لگایا ہے، اتنی رقم حاصل کی ہے کہ تم ورلڈ بینک کو ہر روز نہ جانے اصل رقم سے بڑھ کر کتنا سود کی مد میں دیتے ہو۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، باز نہیں آتے ہو تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مریم آ جائے، شریف آ جائے، دیگر لوگ آ جائیں، یہ صرف ایک کھوکھلے نعرے ہیں۔ یقین جب تک دلوں پر قرآن پاک کی دستخط نہیں ہوگی، ہمارے دل اس طریقے سے نہیں ڈریں گے
جس طریقے سے میرے نبی کے دل پر اثر ہوا، صحابہ کے دل پر اثر ہوا، تابعین کے دل پر اثر ہوا، تبع تابعین کے دلوں پر اثر ہوا، سلف صالحین کے دلوں پر اثر ہوا، اے مسلمانوں کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہے؟ اب مساجد میں لوگ آ رہے ہیں، دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، آئیں، آ رہے ہیں، سوال کریں اپنے آپ سے، مجھ سے نہیں۔ اللہ کی قسم بعض سوالات کو ہم جانتے ہیں۔ اپنے ساتھی سے سوال کیا کہ تم یہ کاروبار حرام کا کر رہے ہو، اتنے مسئلے پوچھتے ہو، کبھی یہ مسئلہ پوچھا کہ میرا یہ عمل جائز ہے کہ نہیں؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہودیت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہوگا، نصارہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہوگا۔ قاری صاحب یہ مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے پتا ہے حرام ہے، مولوی صاحب فتویٰ دے دیں گے، مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ مولوی صاحب فتویٰ دیں گے، مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ فتویٰ نہیں لینا جب تک فتویٰ نہیں ملا جائز ہے۔ ارے اللہ کی قسم دلوں پر یہ اثر، ہم پہلے سب کے نمازی پوری رات مسجد میں، مسجد کے برابر میں میوزک بجاتے ہیں۔ قرآن پاک کا اثر ہوگا یا میوزک کا اثر ہوگا؟ میرے رب کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر تم نہیں رکے تو میرے رب کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تمہارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ کیسے اثر ہوگا؟ کبھی غور کیا؟ آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ اس قرآن پاک کا اثر کس پر ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کیسا اثر ہوا؟ الفاظ ہیں، قال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ الطور۔ قرآن پاک کا اثر کتنا مؤثر ہے، قرآن پاک کتنی اس کی تاثیر ہے۔ پڑھنا شروع کیا سورۃ الطور، 27واں پارہ، دوسری سورت، چند آیات کے بعد میرے رب نے قسمیں کھائی ہیں، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، 6 قسمیں کھائی۔ اور عمر بن خطاب پڑھ رہے ہیں، جب اس آیت پر پہنچے جو جواب قسم ہے، ان عذاب ربک لواقع، میرا رب مجھ سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنی مخلوق کی بڑی بڑی قسمیں کھائی ہیں، جو بڑی بڑی مخلوق ہے، قسم کھائی، طور پہاڑ کی قسم کھائی، لیکن پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے، غور کر رہے تھے، فکر کر رہے تھے، ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اسے کوئی مائی کا لال ٹال نہیں سکتا ہے۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، پہاڑ اپنی جگہ پر نہیں ہوں گے، یہ آسمان نہیں رہے گا، زمین نہیں رہے گی۔ پڑھ رہے ہیں، فبکا واشتد بکا، اتنا روئے، اتنا روئے، رونے کے اندر شدت آئی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کس چیز نے دل کو نرم کر دیا، دل پہ اثر کیا؟ کون سی چیز ہے؟ یہ قرآن پاک۔ کون؟ جنہیں دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت مل گئی۔ کون؟ عمر۔ اللہ اکبر۔ اے عمر، جس راستے سے گزرتے ہو شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، کس طرف لے کر جاؤ، اس کے باوجود اثر اتنا ہوتا ہے کہ بیمار پڑ گئے، حتی مرض، بیمار ہو گئے، وعادوہ، لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے، تیمارداری کرنے کے لیے آئے کہ عمر کو کیا ہو گیا ہے، بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا سخت ہے، لیکن آج عمر بیمار پڑ گیا۔ وَكَانَ عَلَى وَجْهِهِ خَطَّانِ أَسْوَدَانِ مِنَ الْبُكَاءِ، رب کے خوف کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے چہرے پر 2 نشان پڑ چکے ہیں، اللہ کے رب کے خوف کی، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ بیٹا کیسا ہے؟ قرآن پاک کی آیت سورۃ الحدید 27واں پارہ، 27ویں پارے کی آخری سورت، دوسرا رکوع ہے۔
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ابھی بھی مسلمانوں پر، اہل ایمان پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر جائے. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت کی تلاوت کرتے، نافع کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس آیت کی تلاوت کرتے تو پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور اس قدر زیادہ اس قرآن پاک کا اثر ہوتا کہ اپنے آپ کو چیک کرتے کہ ہمارے اوپر اللہ کے قرآن کا اثر ہے کہ نہیں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان پر ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اتنی برائیاں کرنے کے باوجود اب بھی رب کے دل سے، رب کے خوف سے ان کے دل ڈرتے نہیں ہیں؟ اتنا روتے کہ بے حال ہو جاتے، مانا کہ اپنے آپ کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا. یہ تھا کسی دوست کی وجہ سے نہیں، کسی رشتہ دار کی وجہ سے نہیں، بیوی کی محبت میں نہیں، مال کی محبت میں نہیں، اولاد کی محبت میں نہیں رو رہے ہیں میرے رب کے پیغام کی وجہ سے رو رہے ہیں. کیا دل پر اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیسے ہے پڑھا بھی آپ نے، ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ تقشعر منه جلود الذین. اہل ایمان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپ جاتے ہیں. لیکن مسلمانوں، اللہ کی قسم آج ہمارے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں. بڑے بڑے واقعات کو دیکھ کر آج بھی ہم بے ہوشی کے اندر مست ہیں، گناہوں میں مست ہیں، بیکار کی زندگی میں مست ہیں. ہزاروں کی دولت ہے ہمارے پاس، لیکن ہم شادیوں کے اندر ڈانس کرتے ہوئے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہوئے اللہ کی قسم نافرمانیاں کر رہے ہیں. کہ اللہ تیرا عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ ہماری کوئی شادی میوزک کے بغیر، ہندوانہ رسومات کے بغیر، اس دور کے اندر جہاں ہمارے ایک مسلمان ملک کے اندر جو ہے بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو گھروں سے دور کر کے رکھ دیا ہے. اب یہ وہ باتیں ہیں کہ سب اتنا سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے کیوں نہیں دیتے؟ پیار سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کس انداز میں بات کی جائے؟ کیسے جھنجھوڑا جائے؟ کہ آپ میرے دل کی کنڈیشن جانتے ہو کہ میں کس کیفیت کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، چہرے پر غصے کے آثار ہوں گے. اللہ کی قسم دل کے اندر سوائے درد کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے آپ کی محبت کے اور کچھ نہیں ہے. سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ کتنے جمعے پڑے ہیں؟ کیا کبھی جتنی مسجد ابھی بھری ہوئی ہے، خطیب کے پہلے آنے سے پہلے کبھی مسجد اتنی بھری ہے؟ کبھی بھری ہے؟ کیسے مسلمان؟ ارے آئیے، اس قرآن پاک نے کیسی کیسی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. نبی کا ذکر، صحابی کا ذکر، پھر صحابی کا ذکر، ائمہ تابعین، نیک لوگوں میں سے ایک شخص جس کی تفصیل کا وقت نہیں یقین جائے، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ. مسلمان نہیں ہوئے، توبہ نہیں کی، اسلام کو قبول نہیں کیا، توتی بولتا. لوگ ڈرتے ہیں کہ بہت بڑا ڈاکو ہے، راہزن ہے، کلر ہے. کوئی شخص ان کے سامنے اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتا. ڈرتے ہیں، راستے تبدیل کرتے ہیں، چھپتے ہیں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا مسلمانوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائے؟ یہ مجرم ہے، ڈاکو ہے، راہزن ہے، اپنی نوکری پر نکلا، اپنے پیشے پر نکلا، اپنے کاروبار کے لیے نکلا. مسلمانوں ذرا سوچئے یہ قرآن پاک کا اثر. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ قرآن پاک آخری امت کو ملا ہے. اللہ دیوار پر چڑھتے ہیں، دیوار کو پھلانگتے ہیں،
چوری کرنی ہے، اپنا مشن پورا کرنا ہے، لیکن اسی گھر سے آواز آ رہی ہے، کس وقت؟ رات کا وقت ہے، چوریاں تو رات کو ہی زیادہ ہوتی ہیں، تہجد کا وقت ہے، لیکن جہاں یہ چوری کرنے کے ارادے سے نکلا اسی گھر کے اندر جو ہے کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا شخص بھی ہے۔ لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے یہاں پر، لیکن خلاصہ کیا ہے؟ لوگوں نے بڑا کچھ لکھا، لیکن دیکھا کہ اس گھر سے آواز آ رہی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کہ ابھی لوگوں پر وہ وقت نہیں آیا؟ ایک دفعہ سنا، دو دفعہ سنا، تیسری مرتبہ چیختے ہیں، بلا قد آن، بلا قد آن، بلا قد آن۔ ایک مسلمان مجرم ہے، کیا ہوئے ہیں، اس آیت پر پہنچے کہ مسلمانوں پر وہ وقت آیا کہ نہیں آیا، اسی وقت واپس لوٹتے ہیں۔ زبان پر الفاظ ہیں کہ اللہ وہ وقت آ چکا ہے کہ لوگوں کے دل، اہل ایمان کے دل نرم ہو جانے چاہیے، واپس لوٹے، توبہ کرتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، تائب ہوتے ہیں۔ اللہ کتنا دل پر اثر ہوا، میں نے کتنے قرآن پاک ختم کیے، میں کتنا قرآن پاک کو پڑھتا ہوں، لیکن آج میں اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھوں، اور یقین جانیے قاضی کے نام سے مشہور۔ اگر تربیت کے حوالے سے کچھ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر ان کی سوال حیات کو دیکھیے۔ اللہ وہاں سے دیوار واپس پھلانگتے ہیں، واپس آتے ہیں، تائب ہو چکے کہ اللہ وقت آ چکا ہے کہ دل نرم ہو جانے چاہیے، تیرے خوف سے ڈر جانے چاہیے۔ ایک بیابان سناٹے والی، کوئی وہاں نہیں ہے، کھنڈرات ہیں، ایک مکان میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، رب سے توبہ کر لی، لیکن وہاں پر ایک قافلہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکلے، کچھ کہتے ہیں کہ نکلو گے تو فضیل بن عیاس کے ساتھی یہی ہوتے ہیں، یہ خود بھی یہی ہوتا ہے، لوٹ لے گا، لوٹ لے گا۔ باتوں کو سن رہے ہیں، اسٹریٹ لائٹ ایسی تو ہوتی نہیں، بڑا سوچا، غور کیا ہے کہ لوگ افسوس کر رہے ہیں کہ مسلمان، میں رات کو بھی گناہ کرتا ہوں، چوریاں کرتا ہوں، لوگوں کی، میری وجہ سے لوگوں کے راستے بند ہو چکے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں کہ کتنا میں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ مدینے کا رخ کرتے ہیں، فضلاء بھی آئے، محدثین بھی آئے، مفسرین بھی آئے، اہل علم بھی آئے، وہیں پر علم حاصل کیا ہے۔ میں نے کہا نا بے شمار واقعہ، ایک بات یہ بھی کہی، ایک وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو اپنی فکریں ہیں نا، تبدیلی ایسی قرآن پاک ایسی تبدیلی لائی ہے، یقین جانیے۔ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، رب کو یاد کر رہے ہیں، نیک لوگوں میں شمار ہو چکا ہے، توبہ کر لی ہے، کہا اللہ دو شرطیں رکھتا ہوں، تو قبول کر لے، میں تیری دو باتوں کو مان لیتا ہوں۔ کہا ایک تو یہ ہے کہ خود مسلمان ہوئے، خود نے توبہ کر لی، کہا جس طریقے سے میں عابد ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، اللہ میری اولاد کو مجھ سے بھی بڑا نیک بنا، میں تیری ہر بات کو مسکرا کر قبول کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اٹھتے کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ مجھ سے پہلے، باپ سے پہلے بیٹا جو ہے وہ رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ کس لیے کھڑا ہوا ہے؟ یعنی دعا، اللہ اتنی جلدی دعا قبول ہو گئی، سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے کہ اللہ نے تو کوئی تاخیر نہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بیٹا جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، لوگوں نے آ کے پیغام دیا، کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پورے اس کے حوالے سے، تاکہ ایک نوجوانوں کی اصلاح کی جائے کہ قرآن پاک کا اثر کتنا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اسی حوالے سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ واقعی اسی واقعے کے حوالے سے جب کرنے لگیں گے تو پھر 10 منٹ اوپر چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا آپ نے سنا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جمعے میں جلدی پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نمازوں کی اللہ تعالی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یقین جانے اتنی مسجد ہے، میں دعا کر رہا ہوں، اگر یہاں کوئی اور دعا ہوتی نا بہت مسجد گونج جاتی. کس وجہ سے؟ مقصد کی بات ہے. یہاں آمین اتنا آستہ کہ اللہ تو ویسے ہی سنتا ہے. اندھیری رات، سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی ہے، اللہ تو اس کے چلنے کو بھی جانتا ہے. تم آہستہ کہو یا زور سے کہو، دل کی گہرائیوں سے جو ہے نا اللہ سے دعا تو مانگ کر دیکھو، اللہ آپ کی دلوں کی زندگی کو کیسے تبدیل کرتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.